قرآن کریم کے اندر بعض مثالیں اللہ نے بیان کی. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی کے کا ذکر ہے. اور قالت نملۃ، ایک چونٹی کا بیان ہے. مختلف مخلوقات قدرت کی دلیلیں ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رب العزت نے جب ان چھوٹی چھوٹی مخالوق کا ذکر کیا تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کی شان بلند و برتر ہے کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ذکر کر لے. اگلا مضمون اس پر آیا ہے کہ یہ چھوٹی مخلوق یا اس سے بھی چھوٹی یا اس سے بھی بڑی، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. لیکن ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں امام التفسیر سدی سے نقل کیا ہے اور اس کو راجح تفسیر کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثالیں دی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس طرح مثالیں دینے کی. جواب، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے، مخاطب کو ضرورت ہے، تمہاری ضرورت کے لیے مثال آئی ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے بیان کرنے سے مثال، بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بڑی، جیسے ذباب مکی ہے، تتیہ ہے، یا فما فوقہا فی الصغر، جیسے کہ معنی القرآن میں فرا نے کہا ہے، یا اس سے بڑی یعنی چھوٹے پن میں بڑی، جیسے مچھر کا پر. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے. حیا استحیاء، حیا خلق یبعث المرء علی ارتکاب المحمود ویمنعہ عن ارتکاب القبیح. حافظ نے فتح الباری کے اندر تعریف کی ہے اور محدثین نے کہ حیا اس اخلاق کو کہتے ہیں جو آدمیوں کو اچھے کام پر آمادہ کرے اور برے کام سے روکے، اس کو حیا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں سے یہ بات باقی ہے کہ جب تم میں حیا ہی نہیں ہے تو جو چاہو کہتے پھرو. اور ایک آدمی اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ اتنی حیا کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو حضرت نے سنا، آپ نے فرمایا دعہو، چھوڑو، فإن الحیاء من الایمان فإن الحیاء نصف الایمان، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، ہونا چاہیے. وہ ایک شخص کو کتے نے کاٹا تھا، رات کو گھر میں لیٹا ہوا تھا اور فریاد کر رہا تھا. چھوٹی سی بچی تھی، وہ بھی قریب آئی، ابا جان کیا ہوا ہے؟ کہا کتے نے کاٹا ہے. کتے نے کیسے کاٹا؟ کہا بس میرا انگوٹھا اس کے پکڑ میں آیا، منہ میں لے لیا اور چبا لیا. تو بچی نے پوچھا کہ کتے کے کتنے دان تھے؟ تو اس نے کہا کہ 6 یا 8. کہا آپ کے کتنے ہیں؟ کہا 32. کہا آپ نے کیوں نہیں کاٹا؟ چھوٹے چھوٹے بچے عجیب ہوتے ہیں. تو باپ نے کہا بیٹی اس نے اس لیے کاٹا کہ وہ کتا تھا، اور میں نے اس لیے نہیں کاٹا کہ میں انسان تھا، کتا نہیں تھا. مبتدئین علماء دیوبند کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، آخر ان کے بڑوں کے قلم نے وہی سے لکھا ہے کیا؟ وہ تو شرک اور کفر کے گھونسلے، لیکن علماء دیوبند میں نبوت کی حیا ہے. وہ ایسا رد اور قدح نہیں چاہتے ہیں جس سے فضا خراب ہو، جس سے اخلاقیات سے استبعاد ہو، کیونکہ یہ مقاصد نبوت اور منہج دین کے مطابق ہے. ان اللہ لا یستحیی، آدمی کو جب حیا آ جاتی ہے نا، استحییت تو وہ کام چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ غزہ کے اندر ہم نے قلعہ فتح کیا اور ہر شخص اپنے لیے چیزیں جمع کر رہا تھا، کہ ایک چربی کا گٹھا گر گیا، میں اس کی طرف دوڑا، ایک اور آدمی بھی آیا، میں نے دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. استحییت کہ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا. آئی سمجھ میں.
اللہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتے، یعنی لا یترک الفعل، حیا کا نتیجہ کیا ہے؟ فعل ترک کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتے ہیں مثالوں کے ذریعے، اس قسم کا بیان کرنا اللہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک اللہ حیا نہیں کرتے، یعنی بیان یعنی نہیں چھوڑتے۔ ان یضرب بیان کرنا، ضرب یضرب کے بہت معنی آتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ بیان کے معنی میں، اذا ضربتم فی الارض چلنے کے معنی میں، اور فضربوا فوق الاعناق مارنے کے معنی میں، سب کی آواز ہے۔ بے شک اللہ نہیں چھوڑتا بیان کرنا مثال کوئی سی بعودتاً مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بڑی، وجود میں بڑی جیسے مکی، تتیا یا چھوٹے پن میں بڑی جیسے مچھر کا پر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ بے شک یہ برحق ہے ان کے رب کے ہاں سے۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ ہر مثال اپنے فائدے اور حکمت میں پوری ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا اللہ نے ان مثالوں سے، کیا ضرورت تھی؟ یضل بہ کثیرا بہکاتے اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں بہکاتے اس کے ذریعے مگر بے راہ روی کرنے والوں کو۔ فسقہ فسقہ جب چھلکے سے پھل باہر نظر آ جائے، چھلکا پھٹ جائے اور پھل نظر آ جائے تو عرب کہتے ہیں کہ فسقت القشرہ، فسقت القشرہ یعنی چھلکا پھٹ گیا۔ فاسق کو فاسق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شریعت کی حد توڑتا ہے۔ فسق کا اطلاق صغیرہ سے لے کر کفر تک ہے، فسق کا اطلاق صغیرہ گناہ سے لے کے کفر تک ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین اور نہیں بہکاتا ہے اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، حدود شرع توڑنے والوں کو۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ ایک وعد ہے، وعدت زیدن یا وعدت زیدن وعدہ ستاو زمان چے پہ وعدہ و بیگا پا آگا کنڈو اورو لگی دینا۔ ایک عہد ہے، عہد کئی افراد کے درمیان ہوتا ہے، اور ایک میثاق ہے وہ پوری قوم اور ملت کا ہوتا ہے۔ میثاق آقد من العہد والعہد آقد من الوعد والوعد آقد من القول۔ پختو کے قول تا لوز وہی لوز اور ایمان لوز کڑے، سبحان اللہ۔ فاسق وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ حدیث شریف میں ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس شخص میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں عہد کا پاس نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں، بے دین آدمی ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے بارے میں، ان یوصل کہ جوڑ دیا جائے، صلہ رحمی۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑ دو یعنی سنت کا اتباع کرو، اور یہ توڑ رہا ہے یعنی بدعت کر رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جوڑ دو یعنی توحید کا عقیدہ مان لو، یہ شرک کر رہا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور کوہرام مچاتے ہیں ملکوں میں۔ اولئک هم الخاسرون یہ لوگ گھاٹے والے ہیں، سخت نقصان میں ہے، سخت تباہی میں ہے۔ خاسر خسارہ، نقصان، گھاٹا۔ کیف تکفرون باللہ کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا اور تھے تم مرے ہوئے، تھے ہی نہیں،
فَأَحْيَاكُمْ بس اللہ نے تم کو زندہ کیا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَأَصْلَابِ آبَائِكُمْ ماں کے رحموں میں اور باپ کی پشتوں میں کہیں ہوں گے. فَأَحْيَاكُمْ پس اللہ نے تم کو زندگی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تم کو مارے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تمہیں جلائے گا یعنی زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. مرے ہوئے تھے پیدا کیا یعنی ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے وہ میت کی زندگی ہے اور دنیا میں پیدا ہونا احیا کو. پھر تمہیں مارے گا یعنی قبر میں جاؤ گے. ثم یحییکم پھر تمہیں قبری زندگی برزخی زندگی اخروی زندگی عطا ہوگی. اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. ثم الیہ ترجعون قیامت تک وہی زندگی رہے گی. تو یہ کہنا کہ ایک دفعہ جب موت پر تعلق ٹوٹا ہے روح کا جسد سے دوبارہ قیامت سے پہلے نہیں ہوگا کذاب و ناشر مفتری علی اللہ و رسولی. قرآن کہتا ہے میں وہ تمہیں مارے گا تو زندہ بھی کرے گا اور اس پر متواتر احادیث موجود ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے ان العبد اذا وضع فی قبرہ اتاہ ملکان فیجلسانہ بخاری ویقعدانہ صحیح مسلم کتاب الجنائز